الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات اذان گرامی، آیہ کریمہ سورہ عنکبوت کی دوسری آیت ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، احسب الناس، کیا لوگ گمان کرتے ہیں، کیا لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو ترک کر دیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنی بات کہنے پہ، ان یقول آمنا، وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا۔ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، یہ کافی ہے، اور پھر ہم ان کا امتحان نہ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے انسان مرحلے طے کرتا ہے، امتحانات دیتا ہے، سختیاں برداشت کرتا ہے، تب اس کو کوئی مقام، کوئی منصب، کوئی عہدہ ملتا ہے۔ بغیر عہدے، بغیر امتحان کے کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، اگر عہدہ مل بھی گیا کسی کو سفارش کی بنیاد پر، تو پھر وہ کام کیسے کرے گا کہ جو عہدہ ملا ہے اس کو کیسے حل کرے گا؟ ایک عہدہ انسان کو دے دیا، کسی کو بھی دے دیا، وہ کیسے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا؟ تنا عہدہ لینا کافی ہے، یا جس مقصد کے لیے عہدہ ملا ہے یا جس مقصد کے لیے عہدہ دیا گیا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ضروری ہے۔ ہر نبی کو ایک عہدہ ملا، ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہے، ہر نبی صاحب شریعت نہیں ہے، ہر نبی امتحان سے ضرور گزرا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی گزرا ہے اور اس کا امتحان نہ لیا گیا۔ جس کا جتنا ظرف تھا اسی اعتبار سے پروردگار عالم نے اس کا امتحان لیا، اور جیسے ہی وہ امتحان میں کامیاب ہوا اللہ نے اس کا رتبہ بڑھا دیا، اس کی منزلت بڑھا دی، اس کا عہدہ بڑھا دیا، اس کا اقتدار بڑھا دیا۔ تو تنہا عہدہ ملنا کافی نہیں ہے، بلکہ عہدے کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانا، کہ جو ذمہ داری عہدے کے ساتھ ملتی ہے، یہ کمال ہے۔ کمال عہدے کا مل جانا نہیں ہے، اقتدار کا مل جانا نہیں ہے، منصب کا مل جانا نہیں ہے، بلکہ جو منصب ملا ہے اس منصب کو پائے تکمیل تک صحیح معنی میں پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اور یہ کب ملے گا؟ یہ کب ہوگا؟ جب انسان کو معلومات ہوگی، جب انسان کے پاس تعلیمات ہوگی، جب انسان کے پاس علم ہوگا۔ جس اعتبار سے علم ہوگا، جس اعتبار سے ضرب ہوگا، اسی اعتبار سے اس کا منصب ہوگا، اسی اعتبار سے اس کا اقتدار ہوگا۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے، تو اللہ نے بھی ہر کسی کو امام نہیں بنایا۔ ہر کسی کے اندر یہ ضرب نہیں تھا کہ وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے۔ ابراہیم، ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ نار نمرود میں چلا جائے، بلکہ جس کا جیسا ضرب تھا اسی اعتبار سے اللہ نے اس کا ویسا ہی امتحان لیا۔ تو جب انبیاء کا امتحان لیا تو کیا ہمارا امتحان نہیں؟ کبھی خداوند عالم دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے۔ لینے میں بھی خیر ہے اور دینے میں بھی خیر ہے۔ ایک انسان یہ سوچے میرا تو کچھ بگڑتا ہی نہیں، میں جو چاہوں کروں، میں جتنے چاہوں گناہ کرتا رہوں، میں جتنے چاہوں جس کو ستاؤں ستاتا رہوں، میرا کیا بگڑ رہا ہے؟
بھائی اللہ مجھے دولت بھی دے رہا ہے، مجھے ثروت بھی دے رہا ہے، مجھے اقتدار بھی دے رہا ہے، مجھے منصب بھی دے رہا ہے، اور میں کسی سے برا بھی نہیں ہوں، تو یہ سوچے کہ اللہ نے اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا۔ سب سے بڑی سزا اللہ کی یہی ہے کہ حال پہ چھوڑ دے۔ کوئی طالب علم ہے، میں مثال سے بات واضح کروں، کوئی طالب علم ہے، شاگرد ہے، اسکول میں جاتا ہے، گیا ہوم ورک کر کے لائے، جو گھر کے لیے کام دیا تھا کہ پڑھ کے آنا، یہ یاد کر کے آنا، یہ لکھ کے لانا، وہ لکھ کر لایا، ایک دفعہ گیا، دو دفعہ استاد نے جو ہے رعایت کی، چھوڑ دیا، معاف کر دیا، 3 مرتبہ، بعد میں سزا بھی دی، ماں باپ سے بھی کہا گیا کہ آپ کا بچہ اسکول میں آتا ہے مگر پورا کام کر کے نہیں آتا۔ اب ماں باپ کو بھی احساس ہے، آپ نے مدرسے میں بھیجا، وہ پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، آپ کو ایک امید ہے، اگر آپ کو امید نہیں ہے تو آپ کیوں بھیجیں گے؟ آپ کو بھی یقین ہے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہونا چاہیے، یہی تو ہے نا، اب وہ کامیاب نہ ہو سکا تو آپ کتنے حساس ہیں، کتنے ناراض ہیں، یعنی سمجھ میں آیا کہ دنیاوی اعتبار سے ماں بھی حساس ہے، باپ بھی حساس ہے، توجہ دے رہا ہے، ہمارا بیٹا اسکول کیوں نہیں گیا، اسکول سے وقت پہ کیوں نہیں آیا، کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حساس ہے کہ غلط بزم میں نہ چلا جائے، غلط سوسائٹی میں نہ چلا جائے، غلط لوگوں میں نہ بیٹھ جائے، بلکہ یہ حفاظت کرتے ہیں ہمارا بچہ اسکول جائے، اسکول سے وقت پہ کیوں نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ حساس ہے دنیاوی اعتبار سے، اگر یہی حساسیت دین کے اعتبار سے ہو جائے، اگر یہی حساسیت دین کے اعتبار سے، تم نماز میں کیوں نہیں گئے؟ نماز کے بعد تم کیا کر رہے تھے؟ تم کیا لینے گئے؟ صبح کی نماز کے بعد بیٹا سو رہا ہے، ماں بجائے اس کے کہ بیٹے کو جگائے، کہا سونے دو، ابھی کون سا اس کے اوپر نماز واجب ہو گئی ہے، کہا ابھی تو سونے دو۔ وہ ماں جو اسکول میں غیر حاضری پسند نہیں کرتی، وہ ماں نماز میں کیسے غیر حاضری پسند کر رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اتنی غالب آ گئی کہ آخرت سے بھول گئے۔ ایک سوال پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد۔ کتنی حساس ہے کہ اسکول میں کیوں نہیں جا رہے، آپ کام کر کے، لیکن بیٹا صبح کی نماز کے لیے ماں نہیں جگا رہے کہ سونے دو، ابھی اس کی عمر کیا ہے، یہ تو ہوتا ہے نا۔ نہیں، اگر مقام چاہیے، دنیا میں منصب ملے گا، جتنی محنت کریں گے، آخرت میں کیسے؟ آخرت میں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ فوراً آپ کو میں نے گزشتہ مجلس میں ذکر کیا تھا کہ بچہ آیا، کہا مجھ سے تو کچھ آتا ہی نہیں، لہٰذا میری مدد کر دو، امتحان میں میری مدد کر دو، استاد بھی کہے گا، اور جس سے معلوم کروائے نا خاموشی کے ساتھ، ایسا ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ، کوئی بھی بچہ ہوا کہ ٹیچر نہ دیکھ لے، استاد نہ دیکھ لے، وہ بھی ڈرا ہوا ہے، کیا وہ پوری کاپی لکھے گا؟ پوری کاپی نہیں لکھے گا، بلکہ صرف تھوڑا بہت اشارہ دے گا، اگر یاد ہوگا تو متوجہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ تو میں نے پڑھا ہے، اور اگر یاد ہی نہیں ہے کچھ بھی، کتنی مدد کرے گا؟ تب یہ تو عقیدہ ہے کہ قبر میں علی مدد کریں گے، بھائی عقیدہ ہے اور حقیقت بھی ہے، علی مدد کریں گے قبر کے اندر، مگر کتنی مدد کریں گے؟ کتنی مدد کریں گے؟ کچھ تو دکھایا جائے کہ ہم کہاں لے کر آئے، اور اگر ہم خالی چلے جائیں کہ ہم تو کچھ بھی نہ لائے، بس آپ کی محبت، کہ اگر میری محبت تھی تو تیری نماز قضا کیسے ہو گئی؟ اگر میری محبت تھی تو نے روزہ کیسے چھوڑ دیا؟ اگر میری محبت تھی تو تو نے ہمسائے کے سامنے کیسا سلوک کیا؟ اگر میری محبت تھی تو میرے کردار کو دیکھتا، میرے اخلاق کو دیکھتا، میری سیرت کو پڑھتا، میری سیرت اور میرے کردار کو دیکھتا، میں نے کیسے زندگی گزاری ہے، اور یہ مولا نے فرمایا میری طرح تم نہیں گزار سکتے مگر میری مدد تو کر سکتے ہو۔ لہذا امتحان ہوتا ہے ہر انسان کا، کبھی لے کے آزماتا ہے خدا بند عالم، کبھی دے کر آزماتا ہے۔ اب اسکول کا کام کر کے نہیں جا رہے ہیں، استاد نے 1 مرتبہ سزا دی، 2 مرتبہ سزا دی، ماں باپ سے کہا، اب ماں باپ نے کیا کہا؟ بچے پہ سختی کی، آخر میں نتیجہ وہ مان ہی نہیں رہا، آخر میں نتیجہ کیا ہوا؟ آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو اس کے حال پہ، آپ چاہے تم اسکول میں آؤ یا نہ آؤ، مدرسے کا کام کرو یا نہ کرو، پڑھو نہ پڑھو، استاد اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب استاد کو اس کی طرف کوئی توجہ ہے ہی نہیں، توجہ چاروں میرے عزیزو،
استاد کوئی توجہ دیتا ہی نہیں، چاہے آئے مدرسے میں یا نہ آئے، کام کر کے لائے یا نہ لائے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ کتنی بڑی سزا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا۔ تو اگر اللہ نعمتوں سے نواز رہا ہے تو یہ مت سمجھ لے کہ ہماری آزمائش نہیں لے رہی ہے، اگر اس نے اس کے حال میں چھوڑ دیا تو یہی تو اس کی سب سے بڑی سزا ہے، یہی تو اس کی سزا ہے سب سے بڑی۔ اب بھائی اگر اللہ ناراض تھا فرعون کو حکومت کیوں دی، شداد کو حکومت کیوں دی، صدام جیسے کو حکومت کیوں دے دی؟ یہ ہے نا کہ صدام جیسے کو کیسے حکومت دے دی؟ تو اللہ آزماتا ہے، پھر دیکھو کیسا ذلیل ہوا ہے، کیسا رسوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم کبھی ایسا کرتا ہے کہ ذلیل کر دیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، جو محسوس کرتا ہے، جو یہ سمجھ لے کہ میرا تو اقتدار کبھی جائے گا نہیں۔ فرعون نے یہی تو سوچا تھا، شداد نے یہی تو سوچا تھا کہ میرا اقتدار تو ہمیشہ قائم رہے گا، انبیاء کے مقابلے پہ، اولیاء کے مقابلے پہ، اوصیاء کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے۔ اور فرعون نے ایک دم یہ نہیں کیا بلکہ قوم کو جاہل رکھا۔ پہلے میں پڑھ چکا، اشارہ دے چکا، قوم کو جاہل رکھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑا دشمن ہماری جہالت ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ مولوی نے چند اشعار کہے فارسی میں، اس کا مفہوم ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے، ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، سمجھنا چاہیے، گہرائیوں میں اترنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچتا ہے، جتنا اس کا علم ہے اسی سطح کے اعتبار سے سوچتا ہے، اسی اعتبار سے بولتا ہے، اسی اعتبار سے کرتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا، مولوی نے چند اشعار کے اس کا مفہوم یہ ہے، ایک کیڑا ہے بیٹھا ہوا، ایک پرندہ ہے، مرغ ہے اس کی تاک میں بیٹھا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مثال اگر سمجھا سکا، کیڑا ہے وہ ہے، لیکن مرغی ہے یا کوئی جانور ہے، کیڑا ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اس کی تاک میں ہے کہ کب موقع لگے میں اس کا شکار کر لوں، موقع میں ہے، اسے پتا نہیں کیڑے کو کہ میرا کوئی شکار کر رہا ہے، اس کی پوری توجہ اس کیڑے کی شکار کرنے میں لگی ہوئی ہے، یعنی پوری توجہ اس کی طرف اس کی لگی ہوئی ہے کہ اس کیڑے کا شکار کر لو، مگر اسے یہ خبر نہیں کہ لومڑی تیرے انتظار میں ہے، تجھے یہ خبر نہیں کہ لومڑی تیرے انتظار میں، جیسے وہ کیڑے کا شکار کرنے والا لومڑی نے بھر کے شکار کر لیا، تو پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اگر ایک طرف توجہ ہے تو دوسری طرف سے غافل مت ہو جانا، کہیں ایسا نہ تم کسی کا شکار کرنا چاہو خود ہی شکار بن جاؤ۔ ایک سلام محمد وآل محمد۔ کہیں ایسا نہ ہو ایک طرف سے غافل، سب سے بڑی دشمن انسان کی اس کی غفلت ہے، اس کا غافل رہنا ہے، بے خبر رہنا۔ ضروری ہے کہ انسان ہوشیار رہے، باخبر رہے، جدھر قدم بڑھا رہا ہے اس کے انجام کے بھی سوچ کے انسان چلے تو کبھی انسان مار نہیں کھائے گا۔ لیکن اگر غافل ہے، آج تک کیا ہوتا آ رہا ہے؟ جو قوم غافل ہو گئی اس کا شکار ہو گیا، دشمنوں نے اس کا شکار کر لیا، کس بنیاد پہ؟ جہالت کی بنیاد پہ۔ آج کیا حالت ہے؟ یہ جہالت ہی تو ہے۔ بنی اسرائیل کو تو کہتے ہیں، کیا مسلمانوں میں نہیں؟ ایران نے چند ٹماٹر گاڑی، پاکستان میں جو سیلاب آیا اور جو حالات خراب ہوئے، ایران نے کچھ ٹماٹر اور کچھ پیاز اپنے ٹرک میں، تاکہ وہاں کے مسلمان بھائیوں کی مدد ہو جائے، یہی سوچ کے تو بھیجا انہوں نے، ہمدردی میں بھیجا، محبت میں بھیجا، مگر انہوں نے کیا کیا کہ یہ تو شیعوں کے ہیں، ہم نہیں لیتے، یہ تو شیعوں کے ہیں، تو یہ شکار ہوئے ہیں یا نہیں؟ جنہیں رسول کی سیرت کا پتا نہ کردار کا پتا، اگر رسول کی سیرت کا معلوم ہوتا تو کبھی یہ الفاظ ادا نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو سنا ضرور ہے، پڑھا ضرور ہے، مگر سمجھا نہیں۔ اگر رسول کو سمجھ لیتے، رسول کیسے حالت میں آئے، کیسے عالم میں آئے، کیسی جہالت ہے، رسول نے جب آنکھیں کھولی ہیں کیسی جہالت ہے، جہاں بیٹی کا باپ بننا توہین سمجھا جا رہا تھا، بیٹی کا باپ بننا توہین سمجھ رہے تھے، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا۔ کہنا یہ نہیں ہے کہ عرب میں عورتوں کی عزت نہیں ہوتی تھی، باقی سب جگہ ہندوستان میں کون سا عزت تھی عورت کی؟
آپ کے ملک میں کہاں عزت تھی عورت کی؟ یہاں پہ بھی اگر شوہر پہلے مر گیا تو اور بیوی زندہ ہے تو زندہ کو چتا پہ بٹھا دیا، یہ بھی چلتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ بیوی پہلے مر گئی اور شوہر بعد میں شوہر کو بٹھا دیا گیا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی اہمیت نہیں تھی، یہ غفلت نہیں تو اور کیا تھا۔ مگر عرب کیوں بدنام ہو گیا؟ کہا اس لیے بدنام ہوا کہ اگر اسلام چلا ہے تو عرب سے، عورت کا اگر کردار بچا ہے تو عرب سے، اگر عورت کا وقار بچا ہے تو عرب سے، ورنہ عورت کی تو عزت آپ کے کہیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور آج بھی بعض لوگ ایسے فکر کے ہیں، جب بات آ گئی تو میں کہہ دوں، آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ بیٹی ہو گئی تو چہرے اتر جاتے ہیں، چہرے اتر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں ارے بھائی کیا ہوا؟ بیٹی ہوئی ہے، بیٹی ہوئی ہے۔ اور بیٹا ہوا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں بیٹا ہوا ہے بھائی، ارے مبارک ہو بھائی، مبارک دی جاتی ہے نہیں دی جاتی، مگر بیٹی پہ کیوں؟ جبکہ نبی نے بتایا بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ نبی نے کیا بتایا؟ کہا بیٹا کیا ہے؟ وہ نعمت ہے، اور بیٹی کیا ہے؟ وہ رحمت ہے۔ اس لیے کہ نعمت کا حساب ہوتا ہے، رحمت کا حساب نہیں۔ جس نے بیٹے کی تربیت کی اس سے سوال کیا جائے گا تو نے بیٹے کی کیسے تربیت کی، بیٹے کو کیسے قربان چڑھایا، بیٹے کو کیسی تعلیم دی، یہ سوال ہوگا۔ مگر جس انسان نے تین بیٹے کی صحیح معنی میں تربیت کر دی اس سے سوال نہیں ہوگا، اس سے حکم ہوگا جنت میں چلا جا، سے یہ حکم ہوگا کہ تو جنت میں چلا جا جس نے بیٹوں کی تربیت کی ہو۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ نبی آئے، نبی کی سیرت کو سمجھنا سب سے اہم ہے۔ نبی کا ماحول نبی کس زمانے میں آئے ہیں، نبی کا کردار کیا رہا ہے، نبی کی سیرت کیا رہی ہے، نبی نے کیا پیغام دیا ہے، ضروری ہے یہ چیزیں سمجھنا۔ اور ایسا نہیں کہ نبی کے دشمن نہیں تھے، نبی کے دشمن تو پہلے سے تھے، آپ پیدا بھی نہیں ہوئے مگر دشمن تھے، آپ دنیا میں نہیں آئے مگر دشمن تھے۔ اس لیے آپ بنی ہاشم کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو صبر پہ مال تجارت لے کر گیا ہے اکثر درمیان میں انتقال کر گئے۔ تو کیا وہ انتقال کر گئے؟ کیا ان کا انتقال ہوا؟ نہیں، یہ پوری کوشش ہے دشمنوں کی کہ نبی جو آنے والا ہے وہ نہ آنے پائے، اس لیے قتل کر دیا جاتا تھا، زہر دے دیا جاتا تھا۔ میں واضح کروں، اسے جن کا لقب ہاشم، ہاشم کیوں آپ کا لقب؟ آپ کا لقب ہے ہاشم، ہاشم کے معنی ہے روٹی چور کے کھلانے والا۔ ہاشم کے معنی شوربے میں روٹی چور کے کھلانے والا، یہ ہاشم کے معنی، نام تو آپ اسے۔ آپ کا پیغام جب گیا آپ نے دیکھا کہ مکے کے اندر بڑی قحط سالی ہے، کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے دانے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے 40 اونٹ نہر کیے۔ کتنے؟ 40 اونٹ۔ کتنے معنی رکھتا ہے ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ اس زمانے کو دیکھا جائے تو مکہ اتنا بڑا شہر تو نہیں تھا اس وقت، پھر 40 اونٹ کو نہر کرنے کی ضرورت کیا تھی، ذبح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ 40۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا مکہ قحط کی زد میں نہیں تھا بلکہ پورا علاقہ قحط کی زد میں تھا۔ آپ نے 40 اونٹ نہر کیے، ان کا شوربہ بنایا اور اعلان کرا دیا کہ ہاشم کا در کھلا ہے، جسے آنا ہے آ جائے، کوئی فاقے میں نہ رہے۔ جب آپ کا چرچا، میں مختصر طور پر بیان کروں، آپ کا چرچا ہر جگہ پیغام پہنچا، وہاں سے لوگوں نے آپ کا لقب رکھا ہے ہاشم۔ جب آپ نے روٹی چور چور کے محتاجوں کو کھلائی ہے، یہ ہمیشہ سیوا رہا ہے اس خاندان کا، نا یہ نہیں ہے۔ آپ نے شوربے میں چور چور کے روٹی کھلائی ہے جو لوگ محتاج تھے، آپ کی سخاوت کا چرچا ہر جگہ ہونے لگا، ہر انسان، ہر بڑا آدمی یہ تمنا کرنے لگا کہ ان کا پیغام ہمارے یہاں آ جائے۔ بھائی ہر انسان اپنی بیٹی دینے پہ فخر کرنے لگا کہ ہمارے یہاں آ جائے۔ ایک جگہ پیغام گیا، برابر میں ایک قریہ تھا،
وہاں پہ پیغام انہیں معلوم چلا قریے والوں کو، گاؤں والوں کو کہ ہاشم کا رشتہ ہمارے یہاں، انہوں نے باقاعدہ بہت بڑا اہتمام کیا اور انتظام کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بیٹی سے سوال کر لے جائے بیٹی کی رضا کیا ہے، بیٹی نے کہا ارے میں نے تو خواب میں پہلے ہی مجھے بشارت ہو گئی تھی، کہا مجھے پہلے بشارت ہو گئی تھی کہ ان کا پیغام آنے والا ہے، پیغام ہوا، رشتہ ہو گیا۔ اب جو رشتہ ہوا، شادی ہوئی، آپ سفر کے لیے نکل گئے، آپ کی زوجہ کا نام آمنہ تھا، آپ کی زوجہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں مال تجارت لے کے تجارت کے لیے جا رہا ہوں، اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو میرے بھائی کے حوالے کر دینا، میرے بھائی کو سبوت کر دینا، میرا بھائی آئے گا لینے کے لیے، مگر اس بچے کا نام ہے شیبۃ الحمد۔ شیبۃ الحمد کے معنی کیا ہے؟ بوڑھے جیسا، یعنی جب یہ بچہ پیدا ہوا تو سر کے بال سفید تھے، سر کے بال یعنی بوڑھے کے مانند۔ اس بچے کا نام رکھ دیا گیا کیا؟ شیبۃ الحمد۔ جب بچے کا نام رکھا، بابا چلے گئے، درمیان میں سفر میں انتقال ہو گیا، جب انتقال ہو گیا بابا نہیں آ پائے، چچا کا نام تھا مطلب، تو چاروں میں رکھ دو، چچا کا نام کیا تھا؟ مطلب۔ چچا نے کہا کہ چلو میں لے کر آتا ہوں بچے کو، اپنے بھتیجے میں لے کر آتا ہوں، اپنے بھائی کی نشانی لے کر آتا ہوں۔ اب جب وہ آئے تو نقشے کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، حلیے کو دیکھا، بناوٹ کو دیکھا، سنگار کو دیکھا، سب پہچان گئے کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ ایسے بچے کو دیکھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، انگلی پکڑی اور لے کر چلے گئے، اور جا کے ماں سے کہا، جائے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ یہ بچے کا چچا آیا ہے لینے کے لیے، یہ بچے کا شیبۃ الحمد کا چچا آیا ہے لینے کے لیے۔ کیا نام تھا؟ مطلب۔ یاد رکھے میرے عزیزو، مختلف نام تھا کہ یہ لینے کے لیے آئے، تلواریں نکل آئے، ارے جب سے اس کا وجود ہوا ہے ہم کھیتی ہمارے یہاں بہت لہلا رہی ہے، یہ بچہ نہیں ہے، یہ برکت کا سبب ہے، یہ خیر کا سبب ہے، جب سے یہ آیا ہے ہمارے یہاں برکت ہی برکت ہے، لہٰذا ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، تلواریں نکالی ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم اس بچے کو نہیں جانے دیں گے۔ تو اچھا ماں سے معلوم کرو، جو ماں حکم دے گی، جیسا ماں فیصلہ سنائے گی اس سے سوال کر لیا جائے گا۔ ماں سے معلوم کرتے ہیں، ماں کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا کہ یہ بچے کو لے جانا چاہتے ہیں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ کہا یہ وصیت تو مجھ سے پہلے ہی ہو چکی، ان کے بابا کی مرضی یہ تھی کہ یہ اپنے چچا کے ساتھ چلا جائے، مگر چچا کو بھی وصیت یہ تھی کہ نام نہ بتانا، چچا سے بھی کیا تھا کہ نام نہ بتانا۔ اب مطلب ان کو لے کر اپنے گھوڑے پہ اپنے پشت پہ بٹھایا اور لے کر چلے، تو مکے میں آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ غلام لے کر آیا ہو، تبھی تو لقب پڑا عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، یہ رسول کے دادا عبد المطلب سے، تبھی تو عبد المطلب کہا گیا، تو اس لیے کہ ان کو بچانا تھا، ان کی حفاظت کرنی تھی، تو اس لیے کہ اس کے سر میں نبی کا نور ہے، اسی لیے تو بچانا تھا۔ ایک سوال کر دیں محمد و آل محمد۔ نبی کو بچانا ہے، کہا بھائی یہ تو آنے والا، یہ ان کی نسل سے ہوگا، یہ تو پہلے ہی غلام بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے بھی نبی کے دشمن تھے یا نہیں تھے؟ کہا دشمن میں تھے، مگر پہچان نہ سکے۔ جب نبی آئے، نبی کیسا ماحول ہے، کیسا زمانہ ہے؟ زمانہ ایسا ہے جہاں پانی میں اور شراب میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ماحول کیسا ہے؟ جہاں بیٹی کا پیدا ہونا توہین سمجھا جا رہا ہے، جہاں محارم اور نہ محرم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہمارے لیے محرم ہے یا نہ محرم ہے، یہ جائز ہے نکاح کرنا یا ناجائز ہے، جہاں پہ یہ تمیز نہ تھی، ایسے ماحول میں نبی آئے اور نبی نے آنے کے بعد تبلیغ کرنا شروع کی۔ میرے عزیزو، نبی کے جہاں اتنے معجزات ہیں، نبی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ نبی نے ایسے ماحول کو ایسا پاکیزہ کر دیا، کیوں نہ کرتے؟ ارے جس کی فاطمہ جیسی بیٹی ہو، ایک سوال کر دے محمد و آل محمد۔ نبی نے کیسا ماحول بدلا؟ جہاں شراب اور پانی میں فرق نہ ہو۔ کتنے سال کی عمر ہے آپ کی؟ 63 سال کی عمر ہے نبی کریم کی، جس میں 40 سال تک آپ خاموش رہے،
40 سال خاموش رہے، مگر مکے والے بڑا احترام کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، فیصلے آپ سے کراتے تھے، امین آپ کو کہتے تھے، سچا آپ کو کہتے تھے، صدیق آپ کو کہتے تھے، یعنی ہر احترام کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو چارہ میرا زیرو احترام کرتے تھے نبی کا، کرتے تھے نہیں، لیکن نبی نے جہاں کہا قولوا لا الہ الا اللہ، جہاں اللہ کے نبی نے یہ جملے ادا کیے، 40 سال آپ کے کتنے ہیں خاموشی کے؟ ایسا نہیں ہے کہ نبی نہیں تھے، نبی تو تھے، مگر حکم الہی یہ نہیں تھا کہ آپ پیغام پہنچائیں۔ ابھی اللہ کا یہ حکم نہیں آیا تھا۔ 40 سال میں جب آپ کا سن 25 سال کا ہوا تو آپ کی شادی ہوئی، نبی کریم کی شادی ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بچوں کی صحیح عمر کی شادی کی جو عمر ہوتی ہے، بھائی نبی اس سے پہلے کر لیتے، بعد میں کرتے۔ اگر بچوں کی شادی کی عمر ہے وہ صحیح معنی میں دیکھا جائے تو اگر گناہوں سے بچانا چاہتے ہو، جیسے جوانی میں قدم رکھا، مگر جب بات آ گئی تو ایک جملہ اور کو، مگر یہ کہتا ہے کرتا تو کچھ نہیں، کماتا کچھ نہیں، کہاں سے اس کی شادی کرتے؟ بھائی گناہ کے اسباب تو خود ہی برآمد کر رہے، بیٹا کہہ رہا ہے شادی کرو، ماں باپ کہہ رہا ہے کمانے تو لگو، مگر نبی کی حدیث بھول گئے۔ نبی نے کہا تھا اگر روزگار نہ لگ رہا ہو تو تم اس کی شادی کر لو، اس لیے کہ رزق جو ہے وہ عورت کے مقدر سے ملتا ہے۔ شادی کر کے تو دیکھو، ایک سوال کر دے محمد و آل محمد۔ نبی کی عمر 25 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ کی شادی ہو گئی، کس سے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سے، جو عرب کی ملکہ تھی، جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر درمیان میں سونا رکھ دیا گیا، صرف سونا سونا، ایک طرف رسول اسلام ہے اور ایک طرف بیوی خدیجہ ہے، نہ رسول اسلام خدیجہ کو دیکھ پا رہے ہیں اور نہ ہی خدیجہ، یعنی کتنا انبار لگا ہوا ہے، اور سب راہ خدا میں لٹا دیا، اور پھر احسان بھی نہیں جتلایا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے شوہر سے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کتنی خدمت کی ہے، روٹی بنانے میں بھی آلکس نہیں کیا، ارے جس کے سینکڑوں کنیزیں ہو، یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ کنیزوں سے شوہر کی خدمت نہ کراؤ، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ عورت کی عزت کرے، غلام نہ سمجھے۔ اگر غلام سمجھے گی تو پھر وہ ظلم برداشت کرے گی، کبھی ظلم نہ کرنا۔ ابھی نے تو احسان بھی نہیں جتلایا۔ خدیجہ الکبریٰ نے تمام دولت 15 سال تک آپ رہی، بہرحال میں وہ پڑھ چکا، میں ادھر نہیں جاؤں گا، رہی، کوئی احسان بھی نہیں جتلایا، 15 سال تک نبی کے ساتھ، اعلان رسالت سے پہلے رہی، مگر مکے میں نبی کا فی الحال تو کوئی دشمن نہیں ہے، مگر جیسے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ تو لوگ دشمن بن گئے، کہا اب یہ برداشت نہیں ہوگا، یہ نگاہ والا کر سکتے ہم، کیوں بھائی کیوں نہیں؟ کہا ایک اور مان لیں گے، چلو 61واں بھی صحیح، جہاں 360 ہے ایک اور مان لیتے ہیں، بس ان کو نہ جھٹلاؤ، ان کا انکار نہ کرو، جو 360 ہے بھائی فائدہ کیا ہے؟ بھائی پہلے لا الہ الا اللہ، سب پہلے تو یہ انکار کرنا پڑے گا کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ آنے کے بعد کیا کرنا بھی سے؟ ہم تمہیں اقتدار بھی دیں گے، ہم تمہیں حکومت بھی دیں گے، ہم تمہیں ثروت بھی دیں گے، جس سے بھی چاہو اس سے شادی بھی کرا دیں گے۔ تمام لالچ نبی کو دیے یا نہیں دیے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، تمام باتیں نبی سے کہی یا نہیں کہی؟ کہا کہی، اگر نبی کی جان کے اتنے بڑے دشمن ہوتے تو یہ پیغام نہ دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی اللہ کہنا چھوڑ دے، حق بات کہنا چھوڑ دے، بھائی یہی تو حق کہنا چھوڑ دے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نبی نے کہا اے چچا اگر چاند سورج کو بھی لا کے رکھ دے مگر حق بیانی سے کام لیں گا۔ نبی نے کیا کہنا دیا کہ اگر کائنات کی ارے دولت تمہارے قدموں میں ہے اور تم سے حق نہ کہا جائے، اگر تم حق نہ کہہ سکو، کائنات کی کتنی دولت تمہارے قدموں میں آ جائے، مگر اگر نبی کے سچے عاشق ہو، نبی کے سچے پیروکار ہو، نبی کو سچ میں ماننے والے ہو تو دولت کے لالچ میں نہ آنا، حق بیانی سے کام لینا۔ اگر حق بیانی سے کام لوگے تو یقین جانوے رسول بھی تمہارے ہو جائے بھی تمہارے، علی بھی تمہارے۔ ایک سوال لوگے محمد
اگر حق ہی نہ کہیں اگر حق ہی نہ کہیں کان نہیں ہم نہیں کہہ سکتے بھائی کیوں نہیں کہہ سکتے کہاں ظالم حاکم بیٹھا ہوا ہے بھائی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا نبی تو کہیں نہ ڈرے نبی تو کہیں نہ ڈرے نبی سے کہا تمہیں سب کچھ دیں گے مگر تم یہ لا الہ الا اللہ نہ دو تو آپ بات سمجھ میں آئے نبی کی ذات کے دشمن نہ تھے بلکہ خدا کی ذات کے دشمن تھے کہ نبی کو قتل کرنا چاہا تو علی سامنے آ گئے کہ جب تک علی ہے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے توجہ چاروں میں عزیزوں جب بات آگے تم بیان کرو کہا جب تک علی موجود ہے علی کو محراب میں قتل کر دیا مولا علی کو رسول اسلام کی وفات کے بعد مولا علی کو قتل کر دیا کیا ہوا کربلا میں امام حسین سے کیا کہا تھے وہ چاروں امام حسین سے کیا کہا یہ تو نہیں کہا امام حسین سے کہ ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں اس لیے کہ تم نے خروج کیا ہے یزید کے مقابلے میں یہ تو نہیں کہا بلکہ کیا جملے میں ہے کہ ہم قتل اس لیے کر رہے ہیں تمہارے باپ کی عداوت میں توجہ چاروں میرے عزیزوں کہا تمہارے باپ کی عداوت میں تمہارے باپ کی دشمنی میں ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں تو علی سے کس وجہ سے دشمنی تھی علی سے کیوں دشمنی تھی تو علی سے اس لیے دشمنی تھی کہ وہ ہر مقام پر ہر مورچے پر رسول کا ساتھ دیتے تھے وہ رسول کا ساتھ نہ دیتے تو نہ علی سے دشمنی ہوتی نہ حسین سے دشمنی ہوتی تو علی ہر مقام پہ ساتھ دیتے تھے چاہے وہ جنگ ہو چاہے وہ مسجد ہو جہاں پہ بھی ضرورت تھی جہاں پر بھی ضرورت تھی وہاں پہ علی ساتھ دیتے تھے اچھا نبی کے کیوں دشمن ہے بھائی نبی کے کیوں دشمن ہے نبی نے کچھ بگاڑا ہے نبی نے برا کہا ہے نبی نے حق کو حقیق کو کہا ہے بھائی ایمان کی بات کہی ہے بھائی تم اللہ کو ایک مانو یہی تو کہہ رہے تھے ہم اقتدار بھی دے دیں گے ہم دولت بھی دے دیں گے ہم ثروت بھی دے دیں گے سب کچھ دے دیں گے پر یہ نہ کہو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی رسول سے نہیں تھی دشمنی خدا سے تھی بھائی یہی تو سبب بن کے آتا ہے یہی تو نتیجہ نکلتا ہے بھائی دشمنی کس سے رسول سے دشمنی ہوئی اللہ کی وجہ سے رسول سے دشمنی علی کی وجہ علی سے دشمنی ہوئی رسول کی وجہ سے حسین سے دشمنی ہوئی علی کی وجہ سے توجہ چاروں میں رکھ دو یہ علی کی وجہ سے تمہارے باپ کے بغض میں تمہیں قتل کیا جا رہا ہے اب حسین نے کیا کام کیا حسین نے بابا کی محنت کو بھی بچایا رسول کی محنت کو بھی بچایا یہ وارث بن گئے اب رسول نے سب کچھ بچا لیا سب کچھ بچا لیا سب کی حفاظت کر لی خود قربان ہو گئے سب کچھ بچا لیا اب حسین کا ذکر ہوگا تو علی کا ذکر ہوگا جب حسین کا ذکر ہوگا تو رسول کا ذکر ہوگا جب رسول کا ذکر ہوگا تو اللہ کی توحید بیان ہوگی توجہ چاہو میرے عزیزوں جب حسین کا ذکر ہوگا تو رسول کی رسالت بھی بیان ہوگی خدا کی توحید بھی بیان ہوگی تو لہٰذا حسین کو کیسے مٹائے بھائی حسین کو کیسے مٹائے کہا اس لیے یہ جو عزاداری ہوتی ہے اس عزاداری کی وجہ سے حسین زندہ توجہ چاہو میرے عزیزوں اس عزاداری کی وجہ سے حسین زندہ جب بھی فرش عزا بچے گا حسین کا تذکرہ ہوگا حسین کی قربانی بیان ہوگی تب کہا اس کو مٹاؤ چاروں میرے سے کہا اس کو مٹاؤ اب جب عزاداری کو مٹا تو نہ سکے لوگوں نے چاہا حکومت ختم ہو گئی اس عزاداری کو ختم کرنے کے لیے مگر عزاداری رہے گی عزاداری کرنے کے بعد انسان یہ غرور نہ کرے کہ میں عزاداری کر رہا ہوں یہ تو خدا کا لطف و کرم ہے کہ وہ عزاداری کا کام ہم سے لے رہا ہے وہ چاہے عزاداری تو فرشتے کرتے ہیں جنات کرتے ہیں یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ یہ کام ہم سے لے رہا ہے ہمیں اس رائے سے بنا دیا کہ ہم حسین کے عزادار کہلا سکے تو لہٰذا اب کیا کیا جائے کیا حسین کا نام زندہ ہے عزاداری کی وجہ سے تو اب کچھ بس نہ چلا تو بس اتنا کہہ دیا کہ عزاداری میں جانا ہی ملا میرا دل اب عزاداری کرنا ہی ملے تو سمجھ میں آیا جو دشمنی عزاداری نظر آتا ہے وہ آخرت میں اگر دیکھا جائے وہ عزاداری کا دشمن نہیں وہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے دشمن کا ٹھکانہ جہنم محمد عزاداری کا دشمن نہیں ہے
مگر ہم یہ سوچیں کہ عزاداری ہماری وجہ سے، غلط فہمی ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے، یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ اور عزاداری میں فرش عزا پہ آنے والا، توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، جہاں میرے مولا کی جب بات آ گئی تو میں یہ بھی بیان کروں، جہاں مولا کی فرش عزا بچتی ہے وہاں مذہب کی قید نہیں ہوتی۔ جہاں مولا کی فرش عزا بچھی وہاں پہ مذہب کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، کسی بھی مذہب کا آ جائے۔ کیوں مذہب کی قید نہیں ہے؟ سوال تو ہے نا، کیوں نہیں ہے مذہب کی قید؟ عزاداری ایک فرقہ کر رہا ہے، الگ چیز ہے۔ غور فرمائے، توجہ دیجیے گا میرے عزیزو، عزاداری آپ کر رہے ہیں، اس میں کیوں قید نہیں ہے کہ دوسرے فرقے کا بھی آ جائے، کوئی بھی آگے بڑھ جائے، آپ منع نہیں کر سکتے۔ مسجد ہے، کسی بھی فرقے میں کسی بھی مذہب کا چلا جائے گا مسجد میں؟ نہیں جائے گا۔ میں ایک مثال دے دوں، مسجد ہے یا دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں، آپ گئے کبھی ادھر عبادت کرنے؟ چلو بھائی ویسے ہی ہو جائے، کبھی نہیں گئے۔ کیوں بھائی؟ وہ کبھی مسجد میں نہیں آتے مگر مجلس میں آتے ہیں۔ تو چارہ میرا فرش عزا پہ آتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ آپ بھی جاتے ہیں کسی کے یہاں، بھائی پرسے داری تو آپ بھی کرتے ہیں، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، آپ جاتے ہیں نہیں بھائی، تعلقات ہیں، جانا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کا تہذیب، مسجد کا تعلق مذہب سے ہے، مسجد کا تعلق مذہب سے ہے، عزاداری کا تعلق انسانیت سے ہے۔ نہیں میرے میں مثال سے واضح کروں گا، آپ کا مذہب روکتا ہے، آپ دوسرے کی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھ رہا ہوں محمد والو۔ آپ دوسرے کے یہاں عبادت نہیں کر سکتے، جا کے عبادت گاہوں میں نہیں کر سکتے، مگر پرسے داری بھی لے جا سکتے ہیں۔ کوئی مذہب کسی بھی مذہب کا آ جائے مجلس میں آگے بیٹھ سکتا ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ ایک آپ نے بلڈنگ لی، 4 منزلہ مکان، دہلی میں ادھر بڑے شہروں میں رہتا ہے 4 منزلہ، ہر منزل پہ ایک مذہب کا رہا، ایک پہ مسلمان ہے، ایک پہ عیسائی ہے، اور ایک پہ یہودی ہے، ایک پہ ہندو ہے، یا کسی بھی مذہب کا، 4 منزلوں پہ الگ الگ مذہب کے انسان رہتے ہیں۔ بھائی ان کی عبادت کا وقت ہوا، چلو ہم بھی ان کے ساتھ مل کے عبادت کر رہے ہیں، مذہب روکتا ہے، دین روکتا ہے، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ دین نے روکا یا نہیں روکا؟ دین نے منع کر دیا، نہیں آپ عبادت نہیں کر سکتے، آپ کو عبادت کرنی ہے اپنی عبادت گاہوں میں جا کے عبادت کرو، آپ کو نماز پڑھنی ہے مسجد میں جا کے عبادت کرو، دوسرے کے یہاں نہیں کر سکتے۔ مذہب نے روکا، دوسرے کے مذہب کا انسان ہمارے یہاں مسجد میں آ جائے، نہیں، آپ کو پاک کرنی پڑے گی، ہر کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ بھائی ایک ہے مسلمان، مسجد ہے تمام مسلمانوں کی، غیر مسلم کی انٹری نہیں ہے مسجد کے اندر، وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق دین سے ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہے، مذہب نے روک دیا۔ بھائی ایک دوسرے کی عبادت کرواتا ہے، اس نے اپنے طریقے سے کی، دوسری منزل پہ جو رہتا ہے اس نے اپنے طریقے سے کی، تیسری منزل پہ جو رہتا ہے اس نے اپنے دین کے اعتبار سے کی، چوتھی منزل پہ جو رہتا ہے اس نے اپنے دین کے اعتبار سے عبادت کی۔ مگر کسی کے یہاں اگر موت ہو جائے تو مجھے چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، اگر کسی کے یہاں موت ہو جائے، اب کیا مذہب روکتا ہے؟ بھائی تم بھلا کے نہ جاؤ، اب مذہب یہ کہتا ہے اگر تمہارے اندر انسانیت ہے تو تم جاؤ۔ بھائی کسی بھی مذہب کا ہو تم پرسے داری کے لیے جاؤ، بھائی یہی عزاداری، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ پر جن کے یہاں شرافت و انسانیت پائی جاتی ہے وہ فرش عزا پہ آتے ہیں، جن کا خون خراب ہوتا ہے وہ فرش عزا سے دور رہتے ہیں۔ ایک سلام اور میرے ایمان کروا وہ فرش عزا پہ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے عزاداری کا تعلق انسانیت سے ہے، اس کا تعلق انسانیت سے۔ ہم کسی انسان کو یہاں پہ پرسہ دیا جاتا ہے، کس کو؟ نبی کریم کو، آپ کے نواسے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا نام اگر زندہ ہے
تو اسی وجہ سے ہے نبی نے 40 سال تک خاموشی کے ساتھ زندگی گزار دی. 40 سال کے بعد جب آپ کا زمانہ اللہ کا حکم ہوا کہ تم اعلان رسالت کرو، دشمن بنتے چلے گئے، آپ نے اعلان رسالت کیا، اب لوگ بغاوت پہ اتر گئے. یہ تو ہوتا ہے، کچھ تو دشمن بنتے ہیں جب حقیقت کہی جاتی ہے، کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے، بغیر قربانی کے کچھ نہیں ملتا. حسین نے قربانی دینا سکھایا ہے، قربانی لینا نہیں. حسین کا کہنا بغیر قربانی کے کچھ نہیں ملتا، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا. میرے عزیزوں، رسول کے نے پیغام سنایا، دشمن بن گئے، رات کی تاریکی میں قتل کریں گے، دن میں تو ہمت نہ بنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرتے بھی تھے، دبدبا بھی تھا بنی ہاشم کا، تبھی تو رات کے سناٹے میں اس کو قتل کریں گے، خاموشی سے قتل کریں گے. ہجرت کا واقعہ ہوا، علی بستر پہ آ گئے، نبی کو بھیج دیا، نبی چلے گئے تو حفاظت کی یا نہیں کی. یعنی ایسے ماحول میں جہاں بہن اور بیوی میں کوئی فرق نہ تھا، نبی نے اس ماحول کو ایسا پاک و پاکیزہ کر دیا. یہ نبی کا معجزہ تھا، جہاں انسانیت کو سکھایا. لوگوں نے آ کر کہا نبی خدا اگر تم نبی ہو تو درخت کو اجازت دو وہ آ جائے. معجزہ کہاں ہوتا ہے؟ نبی سے مطالبات کیے، نبی سے سوال کیے، نبی نے کنکریاں اٹھائی. توجہ سارا میرے دل، نبی نے کنکریاں اٹھائی، کہا تصویر کرنے لگے. قرآن کا کہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزیں جو بھی زمین و آسمان میں وہ سب تسبیح کرتے ہیں پروردگار کی. تو نبی کے ہاتھ پہ آ کے تسبیح کون سا کمال کا توجہ سارا میرے دل، یہ کون سا کمال تھا نبی کا؟ میں قرآن کا اعلان کر رہا ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو اس میں نبی کا کون سا کمال ہے؟ نبی نے کیا کمال دکھایا؟ یہ کنکریاں تو تسبیح کرتی ہے میرے عزیزوں، کنکریاں ضرور تسبیح کرتی ہے، مگر اس آواز کو سننے کی صلاحیت اگر کسی نے پیدا کی ہے تو نبی نے. نبی نے کنکریوں سے کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ ان کے کانوں کے وہ پردے ہٹا دیے کہ وہ بھی اس آواز کو سن سکیں. کنکریے بھی نبی کی تسبیح کرتے ہیں، یہ بھی پروردگار کی تسبیح کرتی ہے. اور ماحول بنا دیا پاک و پاکیزہ. یہاں شراب اور پانی میں فرق پیدا کرا دیا نبی نے، جہاں بیٹی کی عظمت کو بتایا نبی نے، جہاں تمام احکامات. 23 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، 23 سال میں 13 سال مکے کے ہیں اور 10 سال مدینے کے ہیں. 13 سال میں کوئی زوجہ نہیں، ایک زوجہ، لیکن جیسے بنا کا خلیفہ دنیا سے گئی. اور ابو طالب بھی اسی سال، تو آپ نے سال کا نام غم کا سال رکھا. مشکلیں بڑھ گئی، جیسے ہی وفادار عورت کا ساتھ چھوٹا، تب تو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنی وفادار عورت شوہر کے ساتھ ہو سکتی ہے، اللہ کی نظروں میں اس کا وقار اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کی نظروں میں اس کا وقار اتنا ہی بلند ہوتا ہے. وفادار زوجہ کے ساتھ چھوڑ دیا. 10 سال کا زمانہ ہے نبی کا. اب نبی نواسوں کو بھی آغوش میں لے رہے ہیں. اب آپ کے نواسے ہوئے 3 ہجری میں پہلا نواسا، ہجرت کے بعد پہلا نواسا پیدا ہوا. نام کیا رکھیں اس کا؟ جب پہلا نواسا ہجرت کے بعد 3 سال گزرے، 3 ہجری میں پہلا بڑا نواسا پیدا ہوا. کیا اس کا نام کیا رکھے؟ کہا مولا علی کی بارگاہ میں آئے، بچے کا نام رکھو. میں رسول پہ سبقت نہیں کر سکتا، رسول اسلام ہے، بچے کا نام رکھ دو کہ میں خدا کے اوپر سبقت نہیں رکھ سکتا. خدا رب العالم نے جبریل کو بھیجا کہ میرے بیٹے کا نام حسن رکھا گیا ہے. کہا اس نواسر کا نام حسن رکھا گیا ہے. جتنے فضیلتیں آپ لے کر حاصل کی، کم فضیلت نہیں ایمان کی. مباہلہ آپ کے بغیر نہ مکمل، آئے تطہیر آپ کے بغیر نہ مکمل، سخاوت آپ کے بغیر نہ مکمل، امامت آپ کے بغیر نہ مکمل، دین آپ کے بغیر نہ مکمل. آپ کے شجاعت کو دیکھیں، آپ کے سخاوت کو دیکھیں، آپ کے علم کو دیکھیں، آپ کی محبت کو دیکھیں. جب بڑا نواسا پیدا ہوا ہے کتنے ہجری میں؟ 3 ہجری میں، جس کا نام
حسن رکھا گیا ہے. میں ان کے بارے میں مختصر بیان کروں. سلام پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. رسول خدا کی وفات اور دونوں کا امتیاز، دونوں زہر سے شہید کیے گئے. دونوں رسول اللہ کو بھی زہر دیا گیا اور امام حسن کو بھی زہر دیا گیا. دونوں نے سلوک کی، دونوں کی سلوک انداز ہے. ایک نے صلح حدیبیہ کی، ایک نے صلح امام حسن کی. رسول کو بھی سوچا نے زہر دیا، امام حسن کو بھی سوچا نے زہر دیا. دیکھیں امام حسن کو بھی، آپ کی عمر کتنی ہے امام حسن کی؟ دور امامت کتنا؟ شجاع کی ایک مثال دے کے بس آگے گزر جاؤں گا، وقت کافی ہو گیا. سلام کرتے ہیں محمد و آل محمد. امام حسن شجاع بھی ہے، سخی بھی ہے، کریم بھی ہے. امام حسن کی شجاعت جنگ جمل، ہمیشہ یاد رکھنا کفار سے جب بھی مقابلہ ہوا ہے تو دو معصوم نے جنگ کی ہے. خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو، بدر ہو، اسی بھی جنگ ہو. جب کفار سے مقابلہ ہوا ہے مسلمانوں کا تو دو معصوم، ایک رسول خدا، ایک مولا علی، توجہ چارہ میرے رسول، ایک مولا علی، دو معصومین نے جنگ کی ہے. مگر جب منافقین سے جنگ ہوئی تو تین معصوم ہے. چاہے جنگ جمل میں آ جاؤ، چاہے جنگ صفین میں آ جاؤ، چاہے جنگ مہربان میں آ جاؤ، چاہے جنگ کربلا میں آ جاؤ، تین معصوم. اس کا مطلب یہ ہے دین کو خطرہ جتنا مسلمانوں کے دین سے ہے کفار سے نہیں، اس لیے کہ کفار سے زیادہ خطرہ نہیں، منافقین سے دین کو زیادہ خطرہ ہے. جہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے نہیں طاقت زیادہ لگائی جاتی ہے. ویسی بھی جنگ ہو، جنگ جمل ہوئی. جنگ جمل میں محمد حنفیہ کو مولا علی نے نظر بنانا مطلب تھا پتہ نہیں آؤ نہیں آؤ. آگے معلوم لوگے تھے کثرت لشکر کی تعداد کتنی بھی ہو اپنی آنکھوں کو بند کر لینا. یہ مت دیکھنا کہ کتنے ہیں لشکر، کتنا بڑا دشمن ہے، کتنے سپاہی ہیں، جانا دیکھنا. یہ مولا جنگ کے رموز بتا رہے ہیں. ایک سوال پڑھتے محمد و آل محمد پر تاکہ گورا ہے. یہ جنگ کے رموز بتا رہے مولا علی کہ کثرت کو نہ دیکھنا، تمہیں یہ اپنے ہدف پہ نشانہ رکھنا، تمہیں اپنا مقصد دیکھنا ہے. کثرت کو نہیں دیکھنا، تمہیں اس وقت تک پہنچنا ہے. تیر کتنے بھی آ جائے مگر رکنا نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی. کسے؟ محمد حنفیہ کو. اس لیے بارہ ایک جملہ کہتا ہوں، میرے مولا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کثرت کو دیکھ کے گھبرا مت جانا. مولا بتانا یہ چاہتے ہیں اگر تم حق پہ رہو تو تعداد کتنے بھی ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان حق نہیں کہتا، یہ اللہ توفیق دیتا ہے نہیں بولتا ہے. ہر کسی کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی. کہا بیٹا آگے بڑھو، محمد علی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تیروں کی بارش اتنی ہو رہی ہے، تیر اتنے آ رہے، محمد حنفیہ آگے نہیں بڑھے. اور ایک جملہ اور مولا نے کہا بیٹا اپنی گردن کو اللہ کی راہ میں قربان کر لینا، یہ نیت لے کے جانا. اس لیے کہ ایسے جہاں توقع ہوتی ہے نا تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے. جہاں توقع ہوتی ہے تکلیف نہ ہوتی ہے، اور جہاں توقع نہ ہو وہاں تکلیف نہیں ہوتی. وہاں سے اپنے بیٹا آگے بڑھو. محمد حنفیہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، نہیں بڑھ پائے، آگے نہیں بڑھ پائے، خاموش رہے. کیا کرے؟ تیروں کی بارش اتنی آ رہی ہے. میں گھر سے امام حسن آئے، محمد حنفیہ یہ پرچم مجھے دو، حسن لے کر آگے بڑھے گا. اور امام حسن آگے بڑھے. آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنے تیر آ رہے ہیں. مرکز میں پہنچے، اونٹ کے قدم کو کھڑا کر لیا، اونٹ کے قدموں کو کاٹ دیا. کثرت کو نہیں دیکھا. اب آ کر کھڑے ہو گئے بابا کی بارگاہ میں. توجہ چاہا بابا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. محمد حنفیہ نظریں بچا رہے ہیں، بابا کے سامنے نہیں آنا چاہتے، بابا سے چھپ رہے ہیں. اے محمد حنفیہ تم تو شرمندہ ہو،
اے محمد حنفیہ تم کو شرمندہ ہو، سامنے تو آؤ کہ پاپا میں وہ کام نہ کر سکا جو بھائی حسن نے کیا ہے، تم نے ایک ذمہ داری دی تھی میں ادا نہیں کر سکا۔ بیٹا کہ شرمندگی کی کون سی بات ہے؟ تو وہ جو چاروں بھی عزیز ہو، مولا نے کیا کہا؟ بیٹا محمد حنفیہ شرمندگی کون سی بات ہے؟ تمہیں تو کرنا بھی نہیں تھا، تم سے ہوتا بھی نہیں۔ کہا حسن نے وہ کام کر دیا۔ کہا ہاں بیٹا تم کر بھی نہیں سکتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے بیٹے ہو، حسن رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ اصل میں تو طاقت تم سے زیادہ ہونی ہی چاہیے۔ اور ایک جملہ ہوگا کسی منافق نے آ کے، چونکہ منافقین کی فطرت ہوتی ہے وہ حق کا لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں، کہا محمد حنفیہ جب بھی جنگ کا میدان ہوتا ہے علی کا مزاج یہ ہے حسن و حسین کو پیچھے کر لیتے ہیں، تم کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تمہیں آگے کر دیتے ہیں، لہٰذا حسن و حسین کو پیچھے رکھتے ہیں۔ محمد حنفیہ نے کیا جواب دیا؟ تیرے آنکھیں ہیں؟ کہاں آنکھیں تو ہیں۔ کہا ہاتھ بھی ہے؟ کہاں ہاتھ بھی ہے؟ کہا ان آنکھوں کی حفاظت کہاں سے کرتے ہو؟ بھائی ان آنکھوں کی حفاظت کہاں سے کرتے ہو؟ جب کوئی ڈر آتا ہے، کوئی غبار آتا ہے، کوئی تنکا آتا ہے، کہ چیز سے حفاظت کرتے کہ ہاتھوں سے کرتے ہیں، کہ ہاتھوں سے کیا ضرورت ہے؟ نہیں غور کیا میرے عزیزوں، کہا ہاتھوں سے کیا ضرورت ہے؟ کہا اس لیے ہاتھوں کی حفاظت ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ کیا بس تم نے جواب دے دیا؟ ہمارے بابا مجھے اور عباس کو آگے کیوں کرتے ہیں، حسن و حسین کو پیچھے کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ میں اور عباس علی کے دو بازو ہیں، حسن و حسین علی کی دو آنکھیں ہیں۔ ایک سلام اور دے محمد وآل محمد۔ حسن و حسین دو آنکھیں، 3 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، بہت سے فضائل ہیں آپ کے، 25 پیادہ پیدل چل کر آپ نے حج انجام دی ہے، بغیر سواری کے پیدل چلے ہیں۔ امام حسن نے 25 حج انجام دیے۔ امام حسن نے کتنی عمر ہے امام حسن کی؟ منصب امامت آپ کو کب ملا؟ 40 ہجری میں، جب آپ کی عمر 37 سال کی تھی۔ 50 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا، آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ 47 سال۔ 47 سال کا آپ کا سینہ امام حسن کا، کتنا مظلوم ہے یہ امام۔ آپ مظلومیت کے ایک انسان باہر کی درد و تکلیف کو محسوس کرنے کے بعد جب اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے زوجہ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے، باہر کی تکلیف بھول جاتا ہے۔ مگر میرا مولا کتنا مظلوم ہے، ارے باہر جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہی تکلیفیں گھر میں بھی ہے۔ اپنا درد بیان کرے تو کس سے کرے؟ اس لیے کہ زوجہ بھی وفادار نہیں ہے، زوجہ وہ بھی وفادار نہیں ہے۔ جودہ بیوی کا نام ہے، جودہ کو حاکم شام نے لالچ دیا کہ تو حسن کو زہر دے۔ امام حسن کو ایک مرتبہ زہر نہیں دیا گیا میرے عزیزو، 4 مرتبہ کوشش کی گئی ہے امام حسن کو زہر دینے کی، 4 مرتبہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جب کہیں کامیاب نہ ہو سکے تو زوجہ کو لالچ دیا کہ تو حسن کو زہر دے۔ زہر بھی کیسا، کتنا خطرناک زہر کہ اگر دریا میں اس کے قطرے ڈال دیے جائیں تو جتنے دریا میں جانور ہیں سب مر جائیں۔ ایسا زہر حاکم شام کی زوجہ لے کر آئی، جودہ کو بہتایا۔ اشعث کی بیٹی، میں نے پہلے مجلس میں بیان کیا تھا، اشعث وہ انسان ہے کہ جو پنجتن پاک کے قتل میں شریک ہے، یا یہ یا اس کی نسل۔ اپنی بیٹی کو بہتایا، اپنی بیٹی سے کہا تیری شادی عزیز سے ہو جائے گی، تو حسن کو زہر دے دے۔ اس ظالمہ نے امام کے شربت میں زہر کو ملایا۔ اب جب زہر امام کو دیا گیا، امام نے جیسے یہ شربت کو پیا، پینے کے بعد آپ کے جگر کے بعد تک ٹکڑے ہو گئے، ارے دست میں وہ ٹکڑے گرنے لگے۔ اب جب یہ دست میں آئے، ادھر بہن کو خبر ہوئی کہ میرے بھیا کی حالت غیر ہے۔ اب جیسے زینب آنا چاہتی ہے، امام نے ایک جملہ کہا، ارے اس دست کو ہٹا دو، اس لیے میری بہن۔ امام نے کیا فرمایا؟ اس دست کو ہٹا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بہن میرے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھے۔ عجب نہیں نہ کرنے والا،
یہی زینب ہوگی، کربلا کا انجام ہوگا، مقتل ہوگا، 72 جنازے۔ مولا نے تشت کو ہٹوا دیا، جیسے مولا نے تشت کو ہٹایا امام حسین کو بلایا، اے بھیا حسین دیکھو نماز امامت آپ کے حوالے کی، اے بھیا حسین بھیا حسین دیکھو میرے جنازے کو ارے مٹی میں لے کر دفن کر دینا، اور اگر بقی میں دفن نہ کرنے دے تو جنازے کو واپس لے کے آ جانا میرے جنازے کی وجہ سے، ارے کوئی قتل و قتال نہ ہو، ہزار ہو۔ امام حسن دنیا سے رخصت ہو گئے، کس عالم میں رخصت ہوئے، کتنا خطرناک ہے آپ کو دیا گیا، مگر مولا کو جیسے اظہار کیا آپ کی شہادت ہو گئی، ارے قرآن مرفوع ہو گیا، حسن مارے گئے، حسن شہید حسن شہید ہو گئے، آزاد ہو قرآن مرفوع ہوا، ارے مولا کے جنازے کو ارے ذہن میں لا کے رکھا گیا، آپ کے غسل کا اہتمام کیا گیا، آپ کے کفن کا انتظام کیا گیا، ارے مولا کو غسل بھی دیا، ارے کفن بھی پہنایا، میں کہوں گا مولا ارے کتنے خوش نصیب ہو، آپ کو غسل بھی مل رہا ہے، آپ کو کفن بھی پہنایا جا رہا ہے، مگر حسین کے قربان ارے مقتل میں ہوگا، کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا۔ آزادارو حسن کا جنازہ تیار کیا گیا، ارے تیار ہوا حسن کا جنازہ تیار ہوا، اب جیسے جنازہ تیار ہوا ارے یہ در چلے، ارے بقیع میں دفنانا چاہتے ہیں، ادھر مروان ارے گوشت کو لے کر آ گیا، ارے حسن کا جنازہ ارے کوئی ایسا مظلوم ہے کہ جس کا جنازہ ارے گھر سے تو نکلا ہو پھر واپس بنائے۔ آزادارو ارے رسول کا جنازہ اٹھا، رسول کو دفن کر دیا گیا، مگر جیسے حسن کا جنازہ اٹھا ارے آنکھوں کو دل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ لے کر چلے، کہا جنازہ دفن نہیں کرنے دیں گے، ارے کیوں دفن نہیں کرنے دو گے؟ کتنے مظلومیت کے ساتھ ارے امام کا جنازہ اٹھا، ارے صحابی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ارے رسول کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے ہیں، ادھر مروان میں حکم دیا ارے تیر چلائے جائے، حسن کا جنازہ ارے تیروں سے جلدی ہو گیا، جنازہ گھر واپس آیا، میں کہوں گا مولا کتنے مظلوم ہیں دونوں بھائی، ایک کے جنازے پہ تورت ماری، ایک کا جنازہ تورت پر پڑا، وہ مصیبتہ وہ مظلومہ، حسن کا جنازہ گھر میں کیسے